جتنے حرام خور تھے قرب و جوار میں، پردھان بن کے آ گئے اگلی قطار میں۔ تعلیم پہ ہمارا کتنا بھروسہ ہے اپنے ملک میں نظام تعلیم پہ؟ تو سرکاری اسکولوں کا حال کیا ہے؟ والدین کو پتہ ہے سر، سرکاری اسکولوں میں عموماً گائے بھینسے باڑے بنے ہوئے۔ کبھی آپ نے سنا فوجی ملازمین، افواج پاکستان کے ملازمین مظاہرہ کر رہے ہوں تنخواہوں کی عدم ادائیگی پر؟ کیا کبھی آپ نے پولیس والوں کو سنا تنخواہیں نہیں مل رہی؟ کبھی ہم نے سنا کہ واپڈا والے کہہ رہے ہوں تنخواہیں نہیں مل رہی؟ جو اسکول جانے والے بچے ہیں وہ اسکول تو نہیں جا رہے، وہ کام پہ جاتے ہیں۔ ایجوکیشن کا بہت برا حال ہے۔ جامعہ اور کراچی کے نوجوانوں کے مستقبل کے ساتھ کھلواڑ نہیں ہے۔ زبردست کام چل رہا ہے اور اشتہارات کی مد میں وہ کروڑوں روپے لے جاتے ہیں۔ الگ کی اسکرین پہ ایک اور خبر کے ساتھ مبشرہ الوی اور طارق متین۔ ایک ٹویٹ نظر سے گزرا ہے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ محمد ہارون اسلم صاحب کا، جنہوں نے کہا ہے کہ برٹش کونسل کے مطابق اس سال او لیول کے امتحان میں 1 لاکھ امیدوار شرکت کریں گے۔ او لیول کے 8 مضامین کی امتحانی فیس 2,11,000 روپے ہے۔ اس طرح صرف ایک او لیول کا امتحان پاکستان سے 21 ارب روپے برطانیہ پہنچا دے گا، جبکہ فیڈرل گورنمنٹ کا پورے سال کا ہائر ایجوکیشن کا بجٹ ہی 65 ارب روپے ہے۔ ہماری ایلیٹ کلاس ایک امتحان پر 21 ارب روپے خرچ کر دیتی ہے، جبکہ یہ اماؤنٹ قائد اعظم یونیورسٹی کا 7 سال کا بجٹ بنتا ہے۔ 7 سال کا بجٹ؟ اچھا، یہ صرف بات ہو رہی ہے ایک حصے کی؟ جی سر۔ او لیول اے لیول دونوں ملا لیں تو ہم شاید کوئی 40 ارب کی بات کر رہے ہیں۔ او گاڈ! ٹھیک ہے، ایک دوسرا، اب ہمارے ہاں اس میں 2 چیزیں دیکھنے کی ہیں۔ ایک ہمارے والدین کا اور ہمارے ملک میں پیسہ خرچ کرنے کی صلاحیت رکھنے والوں کا۔ جی، ہمارے نظام تعلیم پر، ہماری وزارت تعلیم پر، حکومت پاکستان کے جو تعلیم کا سسٹم ہے وہ، اور یہ والی حکومت نہیں، برس برس سے چلی آ رہی حکومت ہے، پریکٹس ہے ہماری۔ یہ حکومت پی ٹی آئی کی حکومت، نواز شریف کی حکومت، پیپلز پارٹی کی حکومت، زرداری صاحب کی حکومت، اس سے پچھلی حکومت ہے۔ تعلیم پہ ہمارا کتنا بھروسہ ہے اپنے ملک میں نظام تعلیم پہ؟ جی، اس کے بارے میں آپ کو پتہ چلتا ہے۔ اچھا، یہ تو وہ ہے نا ایلیٹ ہمارے ہاں جن کے پاس پیسہ ہے، جی سر، یہ صرف ان کی بات نہیں ہو رہی۔ اب آپ اس سے نیچے آ جائیے، وہ لوگ جو افورڈ کر سکتے ہیں اپنے بچوں کو مہنگے نجی اسکول میں پڑھانا، جی بالکل، ان کی طرف آ جائیے تو آپ کو کیا نظر آئے گا کہ وہ بھی اپنے بچوں کو بھلے بیکن ہاؤس بھیجیں، سٹی بھیجیں، لیڈی برڈ بھیجیں، اور دیگر اسکولز ہیں پورے پاکستان میں، وہاں بھیجیں اور وہاں بھیج کے پڑھوا لیں۔ اس سے نیچے آ جائیں آپ، فیلکن ہاؤس ہو گیا یا دیگر اسکولز ہو گیا، ہم نام کیوں لے رہے ہیں؟ تو یہ نجی اسکولوں میں بھیجتے ہیں والدین بچوں کو، سرکاری اسکولوں میں کہاں بھیجتے ہیں؟ تو سرکاری اسکولوں کا حال کیا ہے والدین کو پتہ ہے، اور یہ حال کس نے کیا ہے؟ اب سرکاری اسکولوں کو اگر آپ دیکھ رہی ہیں تو آپ کو نظر کیا آتا ہے؟ سر، سرکاری اسکولوں میں عموماً گائے بھینسے باڑے بنے ہوئے۔ ٹھیک ہے، یہ کراچی میں بھی موجود ہیں ایسے اسکولز۔ ہم اندرون سندھ، اندرون پنجاب، دیہات میں، خیبر پختونخوا میں، بلوچستان کے دور دراز علاقوں میں نہیں جا رہے، یہاں پر بھی ایسے لوگ، ایسے اسکولز موجود ہیں، ایسے اساتذہ جنہیں کہتے ہیں گوسٹ اساتذہ۔ جی بالکل، وہ گوسٹ اساتذہ یہاں پر بھی موجود ہیں، سیاسی بھرتیاں، گوسٹ اسکولز بھی موجود ہیں، کراچی میں بھی موجود ہیں۔ تو یہ ہمارے ہاں کا ایجوکیشن کا حال ہے۔ آپ نے کچھ نمبرز نکالے جامعات کے، میں چاہوں گا وہ ذرا جامعات کے نمبرز شیئر کریں ہمارے ساتھ۔ بڑی بڑی جامعات کا حال کیا ہے؟ ٹی ایم کراچی یونیورسٹی میں 45,000 کے قریب طلبہ جو ہیں وہ انرولڈ ہیں۔ جی انرولڈ ہیں، اور سال 2023 کی رپورٹ کے مطابق جامعہ مالی بحران کا شکار ہے۔ تجربہ گاہیں آلات اور کیمیکلز کی قلت کے سبب بند کر دی گئی ہیں۔ میڈیکل بلز اور ایوننگ پروگرام کے 3,000 سے زائد اساتذہ و ملازمین کی تنخواہیں 1.5 سال سے ادا نہیں کی گئی ہیں۔ 600 سے زائد کانٹریکٹ اساتذہ کی ماہوار یا فی کلاس ادائیگی 1 سال سے بند ہے۔ جامعہ کا آخری بجٹ 4 سال پہلے منظور ہوا تھا۔ تالیاں بجانی چاہیے ہمیں اپنے ایجوکیشن سسٹم کے لیے۔ اب آپ دیکھیے اسی چیز کو یہیں پر روک کر باقی جامعات کی بھی بات کر لیتے ہیں۔ اب آ جائیے ہمارے سامنے نظر کیا آتا ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہو کہ ہمیں پتہ چلے کہ اسمبلی کے لیے، اور یہ اسمبلی مرکز میں ہو یا پنجاب میں ہو یا سندھ میں ہو، بلوچستان میں ہو، خیبر پختونخوا میں ہو، ایون گلگت بلتستان وغیرہ میں ہو، کبھی آپ نے دیکھا ان کے فلانے شعبے کے لیے پیسے کم پڑ گئے، نہیں ہیں اور یہ کام نہیں ہو سکتا؟ نہیں دیکھا ایسا کچھ بھی۔ ٹھیک ہے، ان میں گاڑیوں کی خریداری، دیگر معاملات، رک گیا کام، نہیں دیکھا۔ ان کا اپنا گاڑیوں کا پول بھی ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے۔ ان میں
کھانے پینے کے جو معاملات ہیں, اچھا میں وہ جو عوام کا پیسہ ہڑپ کر جانے والی بات نہیں کر رہا, جو کھانے پینے کے کینٹین کے دیگر معاملات ہیں ان میں کبھی آپ نے سنا ہے کچھ؟ نہیں سنا. کبھی ارکان اسمبلی کہیں کہ ہماری تنخواہ روک دی گئی, ہم مظاہرہ کر رہے ہیں, کبھی سنا ہے؟ نہیں سنا. ہمارا TADA رک گیا, ہمارا الاؤنس رک گیا, ہم مظاہرہ کر رہے ہیں, نہیں سنا. اچھا ارکان اسمبلی کو تو چھوڑ دیں, کبھی آپ نے سنا فوجی ملازمین, افواج پاکستان کے ملازمین مظاہرہ کر رہے ہوں تنخواہوں کی عدم ادائیگی پر؟ نہیں. ایپکا کے لوگوں کا ہم نے سنا, آل پاکستان کلرک ایسوسی ایشن, لیڈی ہیلتھ ورکرز, کچھ دیگر لوگ, کچھ اچھا بہت سے جو سرکاری ملازمین ہیں وہ پکے ہونے کے لیے, پکے ہو جائیں کچی نوکری سے, اس کے لیے مظاہرہ کرتے ہیں. لیکن کیا کبھی آپ نے پولیس والوں کو سنا تنخواہیں نہیں مل رہی؟ نہیں سر. نہیں سنا. کبھی ہم نے سنا کہ واپڈا والے کہہ رہے ہوں تنخواہیں نہیں مل رہی؟ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی والے کہہ رہے ہوں, PDCL, اچھا یہ جو ایئرپورٹس کے ملازمین ہیں یہ کہہ رہے ہوں نہیں. تو یہ جو مصیبت ہے نا, ایک علامہ اقبال نے وہ جو شکوہ جواب شکوہ میں کہا تھا, برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر, تو برق جو ہے نا وہ مصیبت کے ماروں پہ گرتی ہے, بس یہاں پہ وہی مسلمان ہیں مجھے لگتا ہے, باقی جو ہے وہ سکون میں, اطمینان میں. اساتذہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ اساتذہ ہیں, کیونکہ اساتذہ ہی یہ کر رہے ہوتے ہیں. اچھا بڑا برا حال ہے, ایجوکیشن کا بہت برا حال ہے, باقی محکموں کا اتنا برا نہیں ہے. اب آپ کہتے ہیں جی ان کی انکم ہے, تو جامعہ جو ہے اس کو گورنمنٹ گرانٹ دیتی ہے, ٹھیک ہے, اس کو ہائر ایجوکیشن کمیشن سے گرانٹ ملتی ہے, جو صوبائی گورنمنٹ ہوتی ہے وہ دیتی ہے, ہائر ایجوکیشن کمیشن سے ملتی ہے, اور فیس سے وہ اپنے کچھ جو اخراجات ہیں وہ پورے کرنے کے لیے رقم جنریٹ کر لیتی ہے. 3.7 ارب روپے فیس سے وصول کیے جامعہ کراچی کی بات کر رہے ہیں. اچھا اسی طرح سے کچھ نمبرز ہیں وہ دیگر جامعات کے, بڑی بڑی جامعات کے. لیکن اب آ جائیے ذرا یہ جو واپس مہنگے اسکول, کیمبرج اسکول ہیں, ان کے ساتھ ساتھ ان میں والدین ایک تو وہاں ہے A لیولز کی O لیولز کی فیس ادا کرنا, دوسرا ان اسکولز کی اپنی جو فی ہے پر منتھ, وہ کیا ہم میں سے اکثریت کیا سوچتی ہے, بیکن ہاؤس کراچی کا سب سے مہنگا اسکول ہے کیونکہ اس کی بہت زیادہ برانچز ہیں نا, ہمیں نظر یہ آتا ہے. سٹی اسکول کراچی کا سب سے مہنگا اسکول ہے, ہم یہی سوچتے ہیں. فاؤنڈیشن کراچی کا سب سے مہنگا اسکول ہے, یا یہ ملک بیکن ہاؤس ملک کا سب سے مہنگا اسکول ہے, ایسے ہی سوچتے ہیں. جی بالکل. کچھ نمبرز ہیں وہ آپ نے نکالے, ہماری ٹیم نے نکالے. جی سر. 5ویں نمبر پر جو اسکول ہے وہ دا CSS اسکول ہے, CAS اسکول ہے. اس کی ماہانہ فیس 40,000 روپے ہے صرف. جی صرف ایک کلرک کی تنخواہ. اور یہ کچھ دن پہلے کی ریسرچ. جی بالکل. 4تھے نمبر پر کراچی گرامر اسکول اور بے ویو ہائی اسکول ہے 42,000 کے ساتھ صرف. جی. 30ویں نمبر پر لنکس اسکول ہے 48,000 کے ساتھ. اوکے. دوسرے نمبر پر برٹش اوورسیز اسکول فی بچہ 380 پاؤنڈز لے رہے ہیں ماہانہ. اچھا یہ کچھ اسکولز ہیں جو پاکستانی کرنسی پر, چلیں بری بات ہے, میں ورنہ وہ کہنے آتا کہ بھی نہیں, لیکن نہیں کہتے, مطلب پاکستانی کرنسی کوئی ویلیو نہیں ہے. جی بالکل کوئی ویلیو نہیں دیتے. تو 380 پاؤنڈز یہ کتنے بن جاتے ہیں سر؟ یہ 1,33,776 روپے صرف. گڈ. اور پھر سب سے نمبر 1 پہ جو کراچی امریکن اسکول ہے وہ لے رہا ہے $1,240. $1,240 یہ بن جاتے ہیں ماشاء اللہ سے کوئی اراؤنڈ 3,50,000. 3,50,000 ماہانہ. یہ اچھا یہ صرف سوکھی فیس ہے. ہاں جی بالکل سوکھی. دیگر لوازمات جو ہوتے ہیں, یہ والے پیسے وہ والے پیسے اور چونچلے, فلانا دن ڈھماکہ دن, وہ چونچلے الگ ہیں. جی بالکل. اور پھر ان والدین کو کیا کرنا پڑتا ہے, اپنے بچوں کو اسکول میں پڑھاتے ہیں, ٹیوٹر رکھتے ہیں, اکیڈمی ہوتی ہے اور دیگر چیزیں, اور پھر ان میں سے بعض بچوں وہ نا مختلف چیزوں کی کوچنگ وغیرہ ہوتی ہے. ہاں جی بالکل. تو وہ جب سب آپ ساتھ میں شامل کر لیتے ہیں تو وہ کہیں مہنگا پڑ جاتا ہے. ایک بچہ والدین کو بعض جگہوں پر, بعض مہنگے ترین اسکولز میں وہ 6-7 لاکھ سے 8-8 لاکھ تک کا پڑتا ہے ماہانہ. یہ ہمارے یہاں, چلیں ان کی پرسنٹیج کیا ہوگی اب آپ نکالیں جی, یہ ہمارے یہاں 2% لوگ ہوں گے, شاید 1% لوگ ہوں گے. جو باقی ملک ہے اس کے لوگوں کو ہم نے پاگل سمجھ رکھا ہے. آپ کو پتہ ہے یہ لوگ نہیں جانتے, اکثریت تک یہ بات نہیں پہنچتی, آئین کا آرٹیکل 25 ریاست کی ذمہ داری بتاتا ہے کہ وہ 5 سال کی عمر سے 16 سال کی عمر تک تعلیم دے گی اور مفت, اور یہ شہری کا حق ہے, یہ ریاست کا فرض ہے. اب ہمارے ہاں 3 کروڑ پلس کا نمبر بتایا جاتا ہے اسکول جانے کی عمر کے بچے اسکولوں سے باہر ہیں. جی یہ ہماری ریاست کی اس وقت ترجیح ہے. اور وہ کیا کہتے ہیں جو اسکول جانے والے بچے ہیں وہ اسکول تو نہیں جا رہے, وہ کام پہ جاتے ہیں.
دیکھیے ریاست کی ترجیح کے مسائل ہیں نا, ہاں. ریاست کی ترجیح جو ہے وہ دیگر مسائل ہیں, سیاست ہے اور چیزیں ہیں. یہ جو چیز ہے جو ہماری سمت طے کرے گی, ہماری ترقی کی رفتار طے کرے گی, اقوام عالم میں ہمارا مقام طے کرے گی, اس پر ہماری ترجیح ہے 0 0. سر سندھ حکومت سندھ کی 33 یونیورسٹیوں کو گرانٹ دیتی ہے. ان میں 1 ارب روپے فی یونیورسٹی کے مستحق وہ یونیورسٹیاں بھی ہیں جہاں چند ہزار طلبہ بھی انرولڈ نہیں ہیں. تو کراچی یونیورسٹی کے لیے صرف 1.5 ارب روپے سالانہ جامعہ اور کراچی کے نوجوانوں کے مستقبل کے ساتھ کھلواڑ نہیں ہے. اچھا یہ پتہ ہے کیسا کام ہے, اس پہ میں بہت بڑی تعداد میں ہوں گے تو اس نمبر پہ بات نہیں کرتا. یہ ویسے ہی کام ہے کہ ہمارے یہاں اکثر صحافی, ہماری برادری کے لوگ ڈمی اخبار نکال لیتے ہیں, اور ڈمی اخبار نکال کر نا وہ سیکریٹریٹ میں کچھ بڑے بڑے وزیروں کے دفاتر میں ڈال دیتے ہیں, اسمبلی میں ڈال دیتے ہیں, اور اس ڈمی اخبار پہ ہماری برادری کے لوگوں کو بڑے تگڑے اشتہار ملتے ہیں, اور گورنمنٹ ان صحافیوں کو خوش رکھتی ہے, ان سے ایک پروپیگنڈا بلڈ ہوتا ہے, اور نظر کیا آتا ہے زبردست کام چل رہا ہے, اور اشتہارات کی مد میں وہ کروڑوں روپے لے جاتے ہیں. یہ بالکل ایسا ہی کام ہے. یعنی کہ صرف چلیں سر میں کیا کہوں اس پر. اچھا یہاں پہ پنجاب یونیورسٹی کا ہائر ایجوکیشن کا ہمیں یہاں پہ وہ بتانا پڑے گا کہ پنجاب حکومت نے صوبے کے تعلیمی شعبے 2022-23 کے لیے 485 ارب روپے سے زائد رقم مختص کی ہے. یہ رقم گزشتہ کے مقابلے میں 43 ارب سے زیادہ ہے. پنجاب حکومت نے اسکول ایجوکیشن کے لیے 421 ارب روپے مختص کیے ہیں. اچھا پنجاب کی باقی ملک کی طرح حال وہاں پر بھی برا ہے, لیکن باقی صوبوں سے بہتر ہے. ان کی اس حد تک تو ہمیں تعریف جو ہے وہ ضرور کرنی چاہیے, مگر تعلیم پر پیسے خرچ کرنے چاہیے. ہمارے یہاں دفاع پہ خرچ ہوتے ہیں, جب دفاع کے اخراجات پہ بڑی بات ہوتی ہے, باقی تمام محکموں پر بھی بڑے ٹھیک ٹھاک پیسے خرچ ہوتے ہیں, سیاستدانوں پر, سیاسی انسٹیٹیوشنز پر, دیگر جگہوں پر. ہمارے جج صاحبان کی تنخواہیں جو ہے اس 15-17 لاکھ روپے 18 لاکھ روپے مہینہ ہے, اتنے کا پڑتا ہے ہمیں ایک جج. ٹھیک ہے, تو وہاں سے انصاف اور ان کی پھر جو ڈلیوری ہے ان کے کام کی, اس کو دیکھیں تو آپ کو مایوسی ہی ہوتی ہے. یہ مایوسی آپ کو ہر جگہ پھیلی ہوئی نظر آتی ہے. ٹی ایم یہاں پہ ہم اگر صوبائی انتظامیہ کی بات کریں تو جو عہدے داران ہیں وہ ہائیلی کوالیفائڈ ہیں, اور وہ تعلیم کو لے کر ان کی اس مجرمانہ غفلت کی وجہ کیا ہے؟ ترجیح نہیں ہے. دیکھیے ہمارے یہاں ہر جگہ کرپشن ہے, تو ترجیح جو ہے وہ حل من مزید ہے, ھذا من فضل ربی ہے. تعلیم ترجیح نہیں ہے. اپنے بچوں کو چونکہ ان کے پاس وسائل ہوتے ہیں, یہ وہیں پڑھاتے ہیں جہاں 40 50 60 ہزار روپے مہینہ صرف اسکول کو دینا ہے, باقی خرچے ملا کر یہ بھی 1.5 لاکھ روپے میں بچہ پڑھواتے ہیں سال کا, ماہانہ سوری. تو ان کی ترجیح نہیں ہے کہ غریب کا بچہ کیسے پڑھے گا. سر اچھا یہ جو بھاری بھرکم فیسیں ہم دے رہے ہیں تو کیا ہمیں اسی معیار کی تعلیم بھی وہاں سے مل رہی ہے؟ ہمارے بچے اس معیار کو کلیکٹ کر پا رہے ہیں وہاں سے؟ دیکھیے یہ جو 5 بڑے اسکولز والا معاملہ ہے یا 2 بڑے اسکولز والا معاملہ ہے, ان کے والدین مطمئن ہیں, یہ کہتے ہیں ویلیو فار منی مل رہا ہے. باقی اس سے نیچے جب آپ آ جائیں جو 30-35 ہزار روپے لے رہے ہیں, ان کے والدین بیچارے کڑتے رہتے ہیں. وہ کہتے ہیں سرکار کو ہماری جو سرپرستی اس معاملے میں کہ ہماری جیبوں پر جو قینچی چل رہی ہے کرنی چاہیے, وہ سرپرستی نہیں ہوتی. اور یہ اسکولز جو ہیں وہ بچوں سے جب لیتے ہیں ویلیو ایڈیشن کے نام پہ, ہمارے ہاں پول ہے, پول سال میں مہینے بھر کے لیے استعمال ہوتا ہے, اس سے بھی کم دنوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. اے سی بچوں کا یہ بتاتے ہیں کہ اے سی ہے, اکثر 30-35 ہزار روپے مہینہ لینے والے اسکولوں میں اے سی نہیں ہوتا بھی ہے تو دکھاوے کا ہوتا ہے, چلتا ولتا نہیں ہے. بچوں کو پنکھوں میں بٹھا کر پڑھایا جاتا ہے. اور میں کہتا ہوں بچوں کو ٹف بنائے, ٹھیک ہے ایجوکیشن کے لیے جو انسٹیٹیوشنز ہیں ان میں میدان ہو, کھلائیں ولائیں, بچوں کو مضبوط بنائے, اچھی بات ہے. مگر جب آپ پیسے لے رہے کسی چیز کی تو وہ چیز دیں, تو گورنمنٹ کا چیک بھی نہیں ہے, کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے, اس لیے یہ لوٹنے کا سلسلہ. سر آپ نے کہا نا کہ بچوں کو میدان میں پڑھائیں, تو وہ بیچارے ہمارے سندھ میں جو بچے ہیں وہ درختوں کے نیچے, کھلے آسمان کے نیچے, ٹوٹی عمارتوں میں پڑھ رہے ہوتے ہیں, اور جو ان کے اسکول ہیں وہاں پہ وہ نجی ملکیت میں ہوتے ہیں. ہاں وہ وہاں پہ وڈیرے کی جاگیردار کی بھینسیں وغیرہ بندھی ہوتی ہیں. اسکول کو جانے والے رستے میں کئی جگہ پل آتا ہے, وہ ایک درخت کا تنا پڑا ہوتا ہے, اس پہ سے گزرتے ہیں بیچارے, پانی میں گرتے ہیں بچے. ترجیح نہیں ہے, اس لیے اتنا برا حال ہے. میرا خیال ہے یہ رونا جاری رہے گا, اس کو ہم کنکلوڈ کر لیں تو بہتر ہے, ورنہ یہ تو وہ آنسو ہیں جو تھم نہیں سکتے. جتنے حرام خور تھے قرب و جوار میں, پردھان بن کے آ گئے اگلی قطار میں.
حکومتی کارکردگی سے جڑے تمام اعداد و شمار بہت دل شکن ہیں، لیکن ان پر بات کرنا کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے بہت ضروری ہے۔ اگلی کسی رپورٹ کے ساتھ پھر حاضر ہوتے ہیں۔